الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون بالبینات والزبر وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بهم الارض او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون او یاخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین او یاخذہم علی تخوف فإن ربکم لرؤوف رحیم اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون وللہ یسجد ما فی السماوات وما فی الارض من دابۃ والملائکۃ وہم لا یستکبرون یخافون ربہم من فوقہم ویفعلون ما یؤمرون۔ یہاں تلاوت بھی ہوئی اور سجدہ کی آیت ہے، سجدہ آپ کر لیں، میں بھی بعد میں سجدہ کر لوں گا۔ تو ابھی انہی آیات کا ترجمہ بیان ہوگا۔ اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے گھر بار چھوڑے مظلوم ہو کر، ضرور ہم انہیں دنیا میں اچھی جگہ دیں گے اور بے شک آخرت کا ثواب بہت بڑا ہے، کسی طرح لوگ جانتے ہیں۔ اور جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب ہی پر بھروسہ کیا، اور ہم نے تم سے پہلے نہ بھیجے مگر مرد جن کی طرف ہم وحی کرتے، تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں، روشن دلیلیں اور کتابیں لے کر۔ اور اے محبوب، ہم نے تمہاری طرف یہ یادگار اتاری کہ تم لوگوں سے بیان کر دو جو ان کی طرف اترا، اور کہیں کہیں وہ دھیان کریں۔ تو کیا جو لوگ بڑے مکر کرتے ہیں اس سے نہیں ڈرتے کہ اللہ انہیں زمین میں دنسا دے، یا انہیں وہاں سے عذاب دے جہاں سے انہیں خبر نہ ہو، یا انہیں چلتے پھرتے پکڑ لے کہ وہ تھکا نہیں سکتے، یا انہیں نقصان دیتے دیتے گرفتار کر لے کہ بے شک تمہارا رب نہایت مہربان رحم والا ہے۔ کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ جو چیز اللہ نے بنائی ہے اس کی پرچھائیاں داہنے اور بائیں طرف جھکتی ہیں، اللہ کو سجدہ کرتی اور اس کے حضور ذلیل ہیں، اور اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ زمین میں چلنے والا ہے، اور فرشتے، اور وہ غرور نہیں کرتے، اپنے اوپر اپنے رب کا خوف کرتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم ہوتا ہے۔ یہ ترجمہ ہوا ان آیات کا۔ اب تفسیر جو میں نے ان آیات کی لکھی ہے 41 سے 40 میں بیان کروں گا۔ یہاں ہجرت کرنے والے صحابہ کا بیان ہو رہا ہے، کیونکہ کچھ وقت بعد ہی جو یہ سورہ ہجرت سے ہی کوئی 1 سال کے قریب پہلے ہوئی، تو ہجرت کرنے والے تھے، تو یہ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ ان سے بیان کر رہا ہے کہ یہاں ہجرت کرنے والے صحابہ کا بیان جنہوں نے پہلے حبشہ کی طرف 2 قافلوں میں ہجرت کی، اور اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کی ہجرت کی بھی انہوں نے اجازت فرما دی۔ تو فرمایا کہ وہ جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرتے ہیں اس لیے کہ وہ ظلم اٹھاتے ہیں، اپنے اوپر تکلیفیں اٹھاتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، اور اپنے گھر بار اور مال مویشی سب چھوڑ کر ایک اجنبی زمین کی طرف ہجرت کرتے ہیں، تو یہ اللہ کے لیے وہ کرتے ہیں، تو دنیا میں بھی اللہ ان کو عزت دے گا، اور آخرت میں تو خیر اس کا بہت ہی بڑا اجر ہوگا ان کے لیے۔ تو اللہ ان کو تسلی دے رہا ہے کہ گھبراؤ نہیں، ہجرت میں آپ کا فائدہ ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کاش یہ جان سکیں جو ہجرت کرنے سے کچھ گھبرا رہے ہیں، شاید کچھ لوگ جو گھبرا رہے تھے تو ان کو تسلی دی، مگر وہ جو اس سب تکلیفوں کے باوجود صبر اور اللہ پر بھروسہ رکھیں گے
تو ان کو اس کا بہت اجر ملے گا۔ دیکھیں صبر اور توکل کا دونوں کی بات ہے کہ جو بھی اس پہ اللہ تعالیٰ کے مصیبتوں میں صبر کرتے ہیں اور توکل اللہ تعالیٰ پہ رکھتے ہیں تو اللہ ان کو کامیابی دیتا ہے۔ اب کفار اس سوال کا جواب کفار کو دیا کہ اللہ نے فرشتے اور رسول بنا کر جو ہے وہ اللہ نے فرشتے کو رسول بنا کر کیوں نہیں بھیجا، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ فرشتوں کو کیوں نہیں بھیج دیا یا کسی سردار کو کیوں نہیں بھیج دیا نبی بنا پہ۔ تو اس کا اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے کہ فرشتے کو رسول بنا کر کیوں نہ بھیجا۔ تو یہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیں کہ پہلے بھی جو رسول آئے تو وہ آدمی ہی تھے، وہ ان کی بھی ضروریات تھی، وہ بھی چلتے پھرتے بازاروں میں کھاتے پیتے بھی تھے، تو وہ مرد ہی تھے۔ تو ان کو کیا چنبے کی عجیب بات لگ رہی ہے کہ اب آپ کو جو ہے نا وہ رسول بنا کے بھیجا ہے۔ تو ان کو یہ عقل سے اگر سوچیں تو ان کو سمجھ لگ جائے گی، یا جو ان کو علم نہیں تو جو اہل کتاب ہیں ان سے یہ پوچھیں کہ پہلے نبی جو ہوئے تھے وہ کیا مرد نہیں تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ وہ جس کو چاہے تو وہ اس پہ نبوت دے، یہ نہیں کہ جیسے یہ مانگ رہے ہیں کہ ہمارے جو سردار ہیں تو انہیں سے کیوں نہیں کوئی اور نبی بنایا گیا، اور اس کے لیے روشن دلیلیں بھی کوئی نہیں دیتے جو یہ کہتے ہیں۔ اور پچھلی کتابوں میں بھی ایسا ہی بیان ہوا ہے کہ نبی جو ہے وہ رسول ہی تھے، اور جس کو اللہ نے چاہا اسی پر نبوت جو ہے وہ کی اس کو بنایا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر یعنی قرآن مجید اتارا ہے کہ آپ لوگوں کو سنائیں یہ آیتیں، اور جو پہلے اہل کتاب کی طرف اتارا ہے اس پہ بھی دھیان دیں، تو اس میں بھی انہی باتوں کا ہی ذکر ہے کہ ایمان یہ لے آئیں یا باپ پہ، اور ان کی جو اہل کتاب کی کتابوں میں بھی آپ کا ذکر ہے وہ بھی دھیان دیں اور آپ پہ ایمان لائیں۔ جو لوگ یہ دل سے جان بھی چکے ہیں کہ جو آپ پر اتارا ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، مگر اب یہ اپنے مکر اور فریب میں اور ضد میں پڑے ہیں اور تسلیم نہیں کر رہے، بے شک ان کو سمجھ بھی لگ گئی کہ نہیں آپ سچے نبی ہیں، پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے۔ کیا یہ اس لیے نہیں ڈرتے کہ اس انکار کی وجہ سے اللہ انہیں زمین میں دنسا دے گا، جیسے پہلی قوموں کو دنسا دیا نبیوں کے انکار کی وجہ سے؟ اور یا یہ نہیں ڈرتے کہ چلتے پھرتے بھی بازاروں میں بھی عذاب آئے لوگوں پہ، تو ان پہ بھی آ سکتا ہے، اگر زمین میں نہیں دنسایا تو زلزلہ آ سکتا ہے، طوفان، آندھی اور کسی قسم کے عذاب ان پہ آ سکتے ہیں کہ جب یہ اپنے گھروں پہ باہر چلتے پھرتے ہوں گے۔ تو یہ اللہ کو تھکا نہیں سکتے کہ یہ کہہ کے کہ ہم یہ نہیں مانتے، آپ کے مذاق اڑا کے، آپ کے کسی طرح تکلیفیں تنگ کر کے جسمانی، اور یہ تو یہ نہ تھکا نہیں سکتے نہ آپ کو نہ اللہ کو کہ یہ آپ جو ہے نا اس سے باز آ جائیں گے۔ تو اس کے لیے یہ سب کرنا بہت آسان ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کہ کہتے ہیں کہ مردے کیسے اٹھائے جائیں گے۔ تو جیسے کہا جاتا ہے کہ جو بن ابی خلف کافر جو تھا وہ بڑا انکار کرتا تھا اور کہتا تھا کیسے پتوں کو اٹھایا جا سکتا ہے۔ کہتے ہیں ایک دفعہ وہ قبر سے ہڈی کسی مردے کی اٹھا لایا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھاتا ہے کہ کیا اے محمد آپ کہتے ہیں کہ ایسی ہڈیوں کو پھر زندہ کر کے تو آدمی بنایا جائے گا؟ تو اس قسم کا وہ اس حد تک تمسخر جو ہے نا اڑانے لگے۔ تو یہی اللہ کہتا ہے کہ ان کو سمجھ لگ جائے گی، جب یہ اٹھائے جائیں گے تو پھر یہ کہیں گے کہ اوہو یہ تو ہم اس کی ہی ہنسی اڑاتے تھے جس کا اب ہمیں عذاب کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ کیسے اٹھائے جائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہ بالکل بس میں ہے، تو اس کے کوئی چیز اس کے بس سے باہر نہیں ہے۔ اور یہ جو سائے ہیں چیزوں کے، سایوں کی بات کی کہ سائے جو ہیں وہ کیسے سائے گھٹتے ہیں تو پھر بڑھتے ہیں، تو کہتا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ یہ سائے بھی جو ہے سجدے کی طرح ہیں کہ سجدے میں گرتے ہیں تو پھر اٹھتے ہیں تو پھر جو ہے نا نیچے جاتے ہیں۔ تو یہ ہر چیز جو ہے نا وہ اللہ کو سجدہ کر رہی ہے دنیا میں، کوئی بھی چیز ہے بہت جگہوں پہ آتا ہے مگر ہم نہیں سمجھ سکتے، وہ جاندار ہیں کوئی بھی یا جاندار نہیں ہے وہ بھی سجدے میں گرے، سجدے میں ہے وہ ہر چیز جو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی۔ تو یہ فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ عاجز ہیں، یہ چیزیں سب عجز کرتی ہیں، سجدہ کرتی ہیں، اور جو کچھ آسمانوں و زمینوں میں ہے
خواہ وہ چلنے والی مخلوق ہے یا فرشتے ہیں، سب عاجزی کے سے اللہ کے حضور میں مسجود ہیں اور وہ غرور نہیں کرتے۔ دیکھیے پھر پچھلی دونوں رکوعوں میں غرور کرنے والوں اور تکبر کرنے والوں کی بہت سخت کہا کہ ان کو عذاب آئے گا اور اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، تو یہاں پھر کہا کہ یہ جو سجدہ شیطان نے نہیں کیا تھا تو وہ تکبر اس نے کیا تھا، تو تکبر کی کتنی سخت اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی، یا کسی بھی شکل میں تکبر ہو، لباس کا ہو، اپنی آسائشوں کا، اپنے گھروں کا، اپنی گاڑیوں کے ماڈل اور کسی طرح سے اپنے عہدے کا، تو اللہ تعالیٰ کو سخت یہ ناپسند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تکبر نہیں کرو، بس جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو ہیوملٹی پسند ہے، سادگی پسند ہے اور عجز انکساری پسند ہے۔ تو اچھائی برائی کا اختیار تو ہم نے انسان ہی کو دیا ہے کہ ہم آزمائیں کہ کون اچھے کام کرتے ہیں اور کون کو برائی میں جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ آزمائش کے لیے آپ کو یہ دیا ہے، ساز و سامان، آسائشیں اور جو مال و دولت اولاد دیا کہ آپ کو آزمائے، یہ آپ کو تکبر کرنے کے لیے نہیں دیا کہ آپ اس کے بنا پر لوگوں کو جو ہے نا وہ اب دھونس جمائے اور ان سے ظلم کرے۔ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون تکبر کی وجہ سے گمراہ ہیں اور ان کو ایسے پکڑ آئے گی کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ پھر یہاں ختم ہوتی ہے آیات کی تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ النحل کا بیان ہو رہا ہے، تو اس سلسلے میں 1 سے 50 آیات کی تفسیر ہو چکی، ابھی 51 سے 60 آیات کی تفسیر ہوگی، پہلے تلاوت ہوگی ان آیات کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد فإیای فارہبون وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ وَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَا تُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ تو یہاں تلاوت ہوئی ان آیات کی، ابھی انہی آیات کا ترجمہ بیان ہوگا۔ اور اللہ نے فرما دیا دو الہ نہ ٹھہراؤ، وہ تو ایک ہی معبود ہے، تو مجھ سے ہی ڈرو، اور اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اسی کی فرمانبرداری لازم ہے۔ تو کیا اللہ کے سوا کسی دوسرے سے ڈرو گے؟ اور تمہارے پاس جو نعمت ہے سب اللہ کی طرف سے ہے، پھر جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو اسی کی طرف پناہ لے جاتے ہو، اور جب وہ تم سے برائی ٹال دیتا ہے تو تم میں ایک گروہ اپنے رب کا شریک ٹھہرانے لگتا ہے کہ ہماری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کریں، تو بہت برت لو اور یہ فائدہ اٹھا لو کہ ان قریب جان جاؤ گے کہ انجانی چیزوں کے لیے ہماری دی ہوئی روزی میں سے حصہ مقرر کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم تم سے ضرور سوال ہوگا،
جو کچھ جھوٹ باندھتے تھے اور اللہ کے لیے بیٹیاں ٹھہراتے ہیں اور پاکی ہے اس کو اپنے لیے جو جی چاہتا ہے، اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو دن بھر اس کا منہ کالا رہتا ہے اور وہ غصہ کھاتا ہے، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے۔ اس بشارت کی برائی کے سبب کیا اسے ذلت کے ساتھ رکھے گا یا اسے مٹی میں دبا دے گا؟ ارے بہت ہی برا حکم لگاتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، انہی کا برا حال ہے، اور اللہ کی شان سب سے برتر یا سب سے بلند، اور وہی عزت و حکمت والا ہے۔ تو ان آیات کا یہ ترجمہ ہوا۔ اب میں نے تفسیر جو لکھی ہے انہی آیات کی وہ میں بیان کروں گا۔ اللہ نے فرما دیا کہ دو الہ نہ ٹھہراؤ، اس کا مطلب دو ہوں یا دو سے زیادہ ہوں، جیسا کہ متعدد دیگر آیات میں ہے کہ ایک اللہ کے سوا کوئی دوسرا، وہ ایک ہو یا ایک سے زیادہ ہوں، الہ یا معبود نہ ٹھہراؤ، اور حرف اللہ ہی کو واحد معبود مانو اور صرف اسی سے ہی ڈرو اور اسی ہی کی عبادت کرو۔ وہی مالک مطلق ہے سب جہانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان میں ہے، اور تم پر لازم ہے کہ صرف اسی ہی کی فرما برداری کرو۔ کیا یہ سب سن کر اور جان کر پھر بھی اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرو گے؟ اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے۔ یقیناً جواب ہمارا یہ، اور جواب دینا چاہیے۔ جب ایسے سوال اور بھی بہت معاملات میں آتے ہیں تو یہ نہیں کہ آگے پڑھ کے چلے جاؤ، یہ سوال اللہ تعالیٰ جہاں کرتا ہے تو وہیں رکو اور جواب دو، اور دل سے دعا، دل کی گہرائی سے جواب دو۔ نہ نہیں یا مولا، ہم تو صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی ڈرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تم پہ ہی ہمارا توکل اور بھروسہ اور ہر چیز منحصر ہے۔ رزق دینا، نعمتیں دینا یا مولا سب تجھ سے ہی ہے۔ اور اللہ نے تمہیں جو قرآن کی نعمت عطا کی ہے اسے مان کر اللہ کا شکر نہیں کرتے؟ تو یہ بھی دیکھیے، یہ بھی سوال ہے، کیا قرآن کی نعمت اللہ تعالیٰ نے دی تو اسے لے کر تو شکر نہیں ادا کرو گے؟ دل سے شکر، قرآن کا شکر کیا ہے کہ قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سمجھنا، قرآن کو اور عمل کرنا، قرآن کی جو بھی احکام ہے، یہ شکر ہے۔ تو کیا یہ شکر ادا نہیں کرنا چاہو؟ کہو اللہ تعالیٰ سے، جواب دو کہ ہاں اس ضرور ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ یا اللہ ہماری ناشکریاں معاف فرمانا، ہمیں قرآن کی سمجھ عطا فرمانا، قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمانا۔ پھر جب تم پر کوئی آفت یا تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ سے مدد مانگتے ہو، اور جب اللہ تمہاری پکار سن کر تمہاری تکلیف یا برائی ٹال دیتا ہے تو تم میں سے ایک گروہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے رب کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنے لگتا ہے۔ پھر یہ کہتا ہے کہ وہ میرا باس تھا تو اس نے میری مدد کر دی، میرا تو دوست تھا تو اس نے مجھے اس میں مدد کر دی، فلاں نے مدد کر دی، فلاں نے، بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے مصیبت ایک آئی یا مشکل آئی تو اللہ تعالیٰ نے ٹال دی آپ کے لیے، تو اللہ کا شکر ادا کرو بیٹھ کے۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی مدد سے اس نے بھی مدد کی، اللہ کی مدد سے فلاں نے بھی کی، فلاں میں بھی کی۔ دنیا ان کو بھی شکریہ ادا کرنا انسانوں کا بہت اہم ہے، مگر یہ سمجھ بیٹھنا کہ بس وہ اللہ کو کی جگہ انہی کو کہہ دینا یا سمجھنا کہ وہی آپ کے مددگار ہے، یہ نہیں ٹھیک۔ مگر انسانوں کا شکر ادا کرنا، جو بھی کوئی مدد کرتا ہے، بہت اہم ہے۔ تو یعنی یہ سمجھنے لگتے ہو کہ تکلیف ٹالنے میں تمہارے معبودوں کی مدد بھی شامل ہے، اس طرح تم تمام دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہو۔ پھر بھی ہم تمہیں یہ نعمتیں ایک وقت تک یعنی موت تک استعمال کرنے دیتے ہیں اور ان سے فائدہ اٹھا لو کہ ان قریب یعنی روز قیامت جان جاؤ گے کہ اس کا بدلہ پاؤ گے۔ یہ ناشکری کا بدلہ اللہ تعالیٰ دعا اگر ناشکری کرو گے تو اس کا بدلہ پاؤ گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ بہت قوموں پہ صرف ناشکری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی، اللہ تعالیٰ نے چھین لی ان سے نعمتیں یا ان سے اور عذاب ان پہ ڈالے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو وارننگس ہیں یہ ان کو سمجھنا چاہیے۔ بعض کا بڑے شدید الفاظ ہوتے ہیں، لگتے نہیں ہیں مگر اگر غور کریں تو وہ شدید ہوتے ہیں۔
اور پھر یہ کفار اپنے ان معبودوں کا شکریہ ادا کرنے یا ان سے منتیں مانگنے لگتے ہیں کہ اللہ کے ہی دیے رزق میں سے ان کا حصہ مقرر کرتے ہیں۔ اللہ قسم کے ساتھ ایسے لوگوں کو تنبیہ فرما رہا ہے کہ یہ جو انہوں نے جھوٹے عقائد گڑھ لیے ہیں ان سے یوم قیامت فرار ضرور سوال ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا سوال کرے گا یوم قیامت بھی، ابھی بھی ان پہ مشکلیں آئیں گی اس کی وجہ سے، اور یوم قیامت سوال ہوگا کہ میری نعمتوں کا شکریہ مجھ سے کرنے کے بجائے فلاں کا کیا، بتوں کا کیا یا اور لوگوں کا کیا۔ تو اللہ تو ان سے پاک ہے کہ وہ کسی کو بیٹا یا بیٹی بنائے، مگر یہ اللہ کے لیے بیٹیاں پسند کرتے ہیں، مگر اپنے لیے جو چاہتے ہیں وہ پسند کرتے ہیں، یعنی کہ بیٹے۔ یہ کفار کی حد درجہ جہالت اور اخلاقی پستی ظاہر کرتا ہے کہ وہ اگر اللہ کے لیے کچھ پسند بھی کرتے ہیں تو وہ کرتے ہیں جو انہیں خود ناپسند ہو۔ مزید یعنی عموماً کہا کرتے تھے کہ جی فرشتے ہیں وہ اللہ کی بیٹی ہیں، یا بتوں کے نام جو ہے وہ دیویوں پہ رکھتے تھے اور جو ان کو بھی اللہ تعالیٰ سے منسوب کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے وہ ماتحت ہیں یا اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ بھی مدد کرتی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اپنے لیے بیٹے پسند ہے تو میرے لیے اول تو کرنا ہی نہیں، میں تو کوئی میرا نہ بیٹا نہ بیٹی، تو پسند بھی کرنا ہے تو میرے لیے وہ کرتے ہیں جو ان کو بہت ناپسند ہیں۔ تو مزید یہ کہا کہ کفار کہ ہاں اگر کسی کے بیٹی ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو یہ خوشخبری ہوگی، مگر یہ لوگ جن کے بیٹی ہوتی تھی کفار مکہ تو وہ منہ چھپائے پھرتے تھے اور لوگوں سے چھپتے تھے، اور ایسے جیسے بڑا ان کے لیے ذلت کا باعث ہوا کہ اور غصہ کھاتے پھرتے تھے، اور یہی کہ لڑکی ہو گئی تو لوگ جو ہے اس کو اچھا نہیں سمجھتے، اور اس زمانے کے جو ان کے دستور تھے اس کے مطابق لڑکیوں کو بہت دفعہ یہ زندہ بھی درگور کر دیتے تھے۔ تو یہی وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اب کیا کرو کہ بیٹی تو ہو گئی، اب کیا اس کو عزت کے ساتھ گھر میں رکھو گے یا اسے زندہ دفن کر دو گے یا ذلت کے ساتھ رکھو گے؟ اللہ پھر یہ سوال کر رہا ہے، تم بہت بڑا حکم لگاتے ہو اپنی بیٹیوں پر، یا بیٹیوں کے متعلق جو کچھ کرتے تھے وہ یہ سب اس لیے کرتے ہیں کہ وہ آخرت اور آخرت کے انجام پر یقین۔ سب سے دیکھیں کی چیز یہ ہے، بنیادی چیز کہ آخرت پہ پختہ ایمان۔ آخرت پہ پختہ ایمان نہیں ہے تو بہت اعمال ٹھیک نہیں رہے گے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ اسی لیے کرتے تھے کہ ان کا آخرت پہ اور آخرت کا جو ان کا انجام ہونا ہے اس پہ نہیں سوچتے۔ آخرت میں ایسے نافرمانوں کا برا حال ہوگا۔ اللہ کی شان سب سے بلند اور وہی عزت اور حکمت والا ہے۔ یہ وہ شارٹ ورسز دیکھیں، آخر میں وہ بات آئی کہ اللہ ہی سب سے برتر ہے، اور یہ ان کے معبود اور جن کو یہ پوجتے ہیں تو ان کی کوئی حیثیت نہیں، اور اللہ ہی عزت والا ہے، حکمت والا ہے۔ اس کی عزت اور اس کی حکمت سے ہی سارا نظام جو ہے وہ چل رہا ہے۔ یہ کفار جو کچھ کہتے ہیں وہ کہتے رہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ شارٹ ورسز کا جو میں نے 17 جو ایپیسوڈز ہیں وہ اپلوڈ کیے ہوئے ہیں، دیکھیں ہر ایک قریباً جو رکوع ہے اس میں کہیں نہ ایک تو وہ شارٹ ورسز آتی ہیں، ان کی بڑی اہمیت ہے، آپ وہ پڑھیں اور سنیں۔ وہ میرے جو 17 ہیں قرآن میں جہاں جہاں آتی ہیں یہ تو میں نے ان کو اپلوڈ کیا ہوا ہے 17 ایپیسوڈز میں۔ بے حد اچھا وہ وظیفہ اور اللہ کا ذکر، اللہ کی صفات، اللہ کے احکام کا ایک مجموعہ ہے۔ تو یہاں ان آیات کی تفسیر ختم ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ النحل کا بیان ہو رہا ہے، تو اس سلسلے میں 1 سے 60 آیات کی تفسیر ہو چکی، ابھی 61 سے 65 آیات کی تفسیر ہوگی۔ پہلے انہی آیات کی تلاوت ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب
ان لهم الحسنى لا جرم ان لهم النار وانهم مفرطون تالله لقد ارسلنا الى من قبلك فزين لهم الشيطان اعمالهم وهو وليهم اليوم ولهم عذاب عليم وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون۔ اب انہی آیات کا ترجمہ بیان ہوگا۔ اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم پر گرفت کرتا تو زمین پر کوئی چلنے والا نہ چھوڑتا، لیکن انہیں ایک ٹھہرے وعدے تک مہلت دیتا ہے، پھر جب ان کا وعدہ آئے گا نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹیں نہ ایک گھڑی آگے بڑھیں، اور اللہ کے لیے وہ ٹھہراتے ہیں جو اپنے لیے ناگوار ہے، اور ان کی زبانیں جھوٹ کہتی ہیں کہ ان کے لیے بھلائی ہے، تو آپ ہی ہوا کہ ان کے لیے آگ ہے اور وہ حد سے گزارے ہوئے ہیں۔ اللہ کی قسم، ہم نے تم سے پہلے کئی امتوں کی طرف رسول بھیجے، تو شیطان نے ان کے برے اعمال ان کی آنکھوں میں بھلے کر دکھائے، تو آج وہی ان کا رفیق ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور ہم نے تم پر یہ کتاب نہ اتاری مگر اس لیے کہ تم لوگوں پر روشن کر دو جس بات میں اختلاف کرتے ہیں، اور ہدایت اور رحمت ایمان والوں کے لیے۔ اور اللہ نے آسمان سے پانی اتارا تو اس سے زمین کو زندہ کر دیا، اور اس کے مرنے کے بعد بے شک اس میں نشانی ہے ان کو جو کان رکھتے ہیں۔ تو ان آیات کی تفسیر جو میں نے لکھی ہے وہ میں اب بیان کروں گا۔ اس سے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان اس کی بے پناہ نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا اور تکبر بھی کرتا ہے، اور کفار مکہ جو ہے وہ بیٹیوں کو ذلت کے ساتھ رکھتے ہیں اور بہت ان میں سے انہیں زندہ دفن کر دیتے تھے۔ فرمایا کہ یہ اس لیے وہ کرتے تھے کہ ان کو آخرت میں اٹھنے کا، قیامت کے وقت یا موت کے بعد اٹھنے کا ان کو یقین نہیں تھا، اور ان کو یقین نہیں تھا کہ موت کے بعد جو ہے وہ حساب ہوگا، وہ پیشی ہوگی اور ان کا حساب ہوگا۔ تو یہ وجہ تھی بڑی جو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت والے مان نہیں لاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے اور قیامت کا مذاق اڑاتے تھے، تو تکبر کرتے تھے، ناشکری کرتے تھے۔ یہ سب وجوہات اس وجہ سے تھی کہ وہ ان کو آخرت میں اٹھنے کا اور حساب کا ان کو یقین نہیں تھا۔ تو فرمایا کہ اگر لوگوں کے ظلم پر اللہ تعالیٰ گرفت کرنے لگے اور سزا دینے لگے تو کسی بسنے والے اور دنیا میں جو چلنے پھرنے والے لوگ ہیں تو کسی کو نہ چھوڑے، یعنی اتنے گناہ گار لوگ تھے اس وقت، اور ابھی آپ دیکھیں کہ ایسی اگر کیفیت آ جاتی ہے جہاں بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کے اندر ہے کہ اپنی زندگیاں نہیں گزارتے اور بہت بڑے بڑے گناہ کو مرتکب ہوتے ہیں، پورا معاشرہ جو ہے وہ بربادی کی طرف چلا جاتا ہے۔ بے حیائی، بربادی، جھوٹ، دھوکہ، ایک دوسرے کو کوئی لحاظ نہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا، آخرت کا، اٹھنے کا۔ تو اگر ابھی بھی جو لوگ بہت زیادہ اگر ایسے ہو جائے تو وہی ہے احکام، وہی اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے احکام میری سنت نہیں بدلتی، تو ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے تو وہ اب جب بھی ایسی صورت پیدا ہو ہم میں امت میں تو پھر وہی اللہ تعالیٰ کے قانون ہوں گے۔ تو فرمایا کہ اگر اللہ لوگوں کے ظلم پر گرفت کرنے لگے تو کسی کو نہ چھوڑے۔ کتنا سخت کلمات ہے یہ صرف ان کے لیے نہیں، وہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہم اپنے لیے بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم اللہ کی حدود سے باہر زندگی عیش و عشرت میں گزار رہے ہیں اور خیال ہی نہیں ہے کوئی حلال حرام کا، زکوٰۃ دینے کا، نمازیں پڑھنے کا، اور باقی جو حقوق اللہ، حقوق العباد کا احساس ہی نہیں ہے، تو پھر ہمارے لیے بھی وہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ پھر کسی کو نہ چھوڑتا۔
مگر اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ خاص ایک مدت تک مہلت دیتا ہے لوگوں کو، پھر جب ان نافرمانوں یہ وعدہ کا وقت آ جاتا ہے، اب یہ تنبیہ ہے، ان کا جب وعدہ کا وقت یا عذاب کا وقت، سزا کا وقت آ جاتا ہے تو پھر وہ ایک گھڑی آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ تو یہ لوگ جو گمراہ ہو گئے تھے اور یہ اللہ کے لیے وہ پسند کرتے تھے جو ان کو خود ناپسند تھا، یعنی بیٹیاں جب ہوتی تھی تو وہ جو ہے اس پہ بڑا ان کو افسوس ہوتا تھا اور اپنے آپ کو چھپاتے تھے کہ یہ ان کے لیے شاید کوئی ذلت ہے خوشخبری کی بجائے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ حالانکہ یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ اللہ کی کوئی بیٹیاں ہیں یا اللہ کی کوئی اولاد جو یہ بناتے ہیں، تو یہ جھوٹ کہتے ہیں، یہ بہت زیادہ گمراہی کی بات کرتے ہیں، اور اس گمراہی میں یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی بھلائی کے اچھے کام کرتے ہیں، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ یہ بہت حد سے گزرنے والے لوگ ہیں، اور ان کے گناہوں کی وجہ سے یہ آگ کے مستحق ہیں، بجائے اس کے کہ یہ بھلا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ یہ موت کے بعد بھی ان کے ساتھ بھلائی ہوگی، اچھا سلوک ہوگا۔ اور یہ تو جیسے اگلی امتوں میں ہم نے رسول بھیجے تو ان کی امتوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا، اور شیطان نے ان کے برے کاموں کو جو ایسے ان کے سامنے ان کی نگاہوں میں اچھا کر کے دکھایا کہ نہیں تم بہت اچھا کر رہے ہو، رسول یہ جھوٹے رسول ہیں، ان کیا تم تصدیق کرتے ہو، ان کا انکار کرتے ہو، ان کے پیغام کو جھوٹ کہتے ہو۔ تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید وہ ٹھیک کام کر رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، کیونکہ شیطان جو ہے وہ جیسے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کو ان کے برے اعمال ہوں، کام ہو، ان کے عقائد ہو، ان کو اچھا بھلا کر کے ان کو دکھاتا تھا کہ وہ شاید بہت ان میں سے یہ سمجھتے تھے کہ وہ بھلے کا کام، اچھا کام، نیکی کا کام کر رہے ہیں تو ان کو تو اچھا صلہ ملے گا آخرت کے بعد ان کا۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ بہت حد سے گزرے ہوئے، حد سے بڑھنے والے لوگ تھے۔ تو فرمایا کہ یہ جو انہوں نے رسولوں کا انکار کیا پچھلی امتوں کے لوگوں نے، تو اب یہ جو کفار مکہ ہیں یہ بھی وہی کر رہے ہیں، اور ان کو بھی شیطان جو ہے ان کے برے اعمال جو ہے وہ اچھے کر کے دکھا رہا ہے، اور شیطان کو انہوں نے دوست بنا رکھا ہے۔ تو ان پر اللہ تعالیٰ کا ان پہ عذاب ہوا تھا تو ان پہ بھی ہوگا، یا اب ہم اگر ویسا ہی سوچیں ویسا ہی کریں تو ہم پہ بھی ہوگا، جیسے ہو رہا ہے ابھی یہ عذاب پہ عذاب پہ۔ اس لیے 100 سال کا آپ دیکھ لیں کتنے عذاب جو ہے آئے مسلمانوں پہ، اور خاص طور پہ 70 سال جو ہے ہماری پاکستانیوں کی جو ہے اس میں دیکھ لیں عذاب کتنے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، کہ 10 عذاب آپ گنیں تو اب یہ کرونا کا عذاب ہے اور مہنگائی کا عذاب۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اور وہ مہلت دیتا ہے، اور پھر یہ عذابوں کے بعد پھر ایسا عذاب آتا ہے کہ پھر ہوش اڑ جاتے ہیں، چیخیں نکل جاتی ہیں، پھر کسی کو ہوش نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ کہتے پھر 1 سیکنڈ آگے پیچھے وہ عذاب نہیں ہوتا۔ تو اس سے ڈرنا چاہیے، اور اس کا واحد حل توبہ ہے۔ توبہ کا مطلب ہے اصلاح کرنی، اصلاح اپنے جو کچھ کر رہے تھے اس کو چھوڑنا، معافی مانگنا، اور پھر اصلاح کرنی۔ مگر اصلاح کے لیے بہت لوگ کم تیار ہوتے ہیں، موت کے لیے لگتا ہے کہ وہ تیار، ان کو ڈر نہیں ہے، مگر اصلاح نہیں کرنا چاہتے بہت لوگ۔ یہ حقیقت ہے، آپ کی تجزیہ کر لیں، بے شک آپ کے ارد گرد لوگوں کو دیکھ لیں کہ اب کرونا کی وجہ سے کتنے لوگوں نے توبہ کی، کتنے لوگوں نے اپنے گناہوں سے ذاتی طور پہ انڈیویجولی اور کولیکٹیولی، اور حکومتوں نے بھی۔ تو ان پر اللہ کا شدید عذاب ہوگا اگر انہوں نے یعنی توبہ نہ کی۔ اور اللہ نے یہ کتاب یعنی قرآن مجید اس لیے اتاری کہ اے نبی یہ کفار کو حق اور باطل جو ہے اس کا فرق بتا دو، اور روشن کر دو کہ کیا حق ہے کیا باطل ہے، اور یہ وہ جس میں اختلاف کر رہے ہیں کہ قیامت آئے گی نہیں آئے گی، ہم اٹھائے جائیں گے نہیں اٹھائے جائیں گے، حساب ہوگا نہیں حساب ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، فرشتے وغیرہ، جن چیزوں میں اختلاف کر رہے ہیں ان کو بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے، یہ ہماری آیات پڑھ کے۔ مگر اللہ سے ہدایت تو وہی جو ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت انہی کو دے گا جو ہدایت کے طالب ہوں گے اور ان کو خواہشوں کی ہدایت لینے کی، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت انہی لوگوں پہ آتی ہے۔ تو یہ پھر مثال اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ جیسے بارش کا پانی آتا ہے زمین پہ، زمین مردہ ہو چکی ہے، کوئی فصل نہیں اگا رہی،
تو بارش کے پانی سے اس میں زندگی آ جاتی ہے، پھر فصلیں، درخت اور آپ کی زراعت اور ہر چیز پھر تازہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ مثال اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسے ہی جو مردے ہیں قبروں میں جب اٹھانا ہوگا تو ایسے ہی وہ اٹھا لے گا، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ کم از کم یہ مثال پہ غور کر لو کہ مردہ زمین کیسے زندہ ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، کہ بارش آ جاتی ہے اور اس سے۔ تو اللہ تعالیٰ آخر میں کہتا ہے بے شک اس میں غور کرنے والے اور جو سننے کے لیے جو کان رکھتے ہیں اور کان ان کے تیار ہوتے ہیں سننے کے لیے، تو یہ تو وہی سوچ سکتے ہیں ان مثالوں کو اور ان باتوں کو، کتنی سخت ہے یہ۔ ہم ایسی یہ پڑھ کے تو آگے چلے جاتے ہیں، مگر یہ بڑا شدید تنبیہ ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ تو سنتے ہی نہیں کانوں سے، اس کا مطلب تنبیہ ہے کہ میں نے کان آپ کو کس لیے دیے کہ آپ سنیں، قرآن کی آیات کو سنیں، نیکی کی اچھی باتیں سنیں، اگر کوئی کہے تو اس کو سنیں، اچھی باتوں کو، اچھی محفل میں بیٹھیں تاکہ اچھی باتیں سنیں، اور یہ کانوں کا صحیح استعمال جو ہے وہ آپ کریں۔ تو وہ تم تو ایسے ہے جیسے تمہارے کان ہی نہیں ہے، یعنی آپ سننے کی کان تو ہے مگر ان کو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے چھین لی ہے آپ سے، کانوں کو صحیح اچھی بات، نیک بات سننے کی اور حق اور باطل میں فرق سننے کی۔ اللہ تعالیٰ نے تم لوگ سے اب وہ صلاحیت جو کانوں کی سننے کی وہ چھین لی۔ تو یہاں ان آیات کی تفسیر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ النحل کا بیان ہو رہا ہے، تو اس سلسلے میں 1 سے 65 آیات کی تفسیر ہو چکی، ابھی 66 سے 70 آیات کی تفسیر ہوگی۔ پہلے تلاوت ان آیات کی۔ وَإِنَّا لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ